انٹارکٹیکا جو کہ برف سے بھرا ہوا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر کی گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے. اتنی زیادہ برف اور وہ بھی 1.5 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے. یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے. بھلے ہی جون جولائی کی گرمی کا موسم کیوں نہ ہو لیکن انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر پورے سال -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتی ہے. اس شدید ترین ٹرن کی وجہ سے یہاں زندگی کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پورے انٹارکٹیکا میں 400 سے زائد لیکس ڈسکور ہو چکے ہیں جو برف کے لیئر کے نیچے چھپی ہوئی ہے. ناظرین، انٹارکٹیکا میں نہ کوئی ہی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں کسی ملک کا قبضہ ہے. یہاں انٹارکٹیکا میں صرف 2 ہی ATM مشین لگی ہوئی ہے. کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا کے برف کے نیچے کئی راز چھپی ہوئی ہے. کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ برف کے ڈھکی ہوئی اس مائسٹری کانٹیننٹ کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بستی ہے جہاں ایلین کا راج ہے. لیکن ریسرچر اور جیولوجسٹ کا اس مائسٹریز کانٹیننٹ کو پوشیدہ راز پاش کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں چند ایسی چیزیں بھی تلاش کی ہے جنہیں دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں جو کہ سب کو حیران کر دیتی ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 8، 2009 میں ایک ڈسکوری نے ریسرچرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے جب انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا. لیکن حیرانی کی بات یہ نہیں تھی کہ ایک ڈھانچہ بلی کا تھا، بلکہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس بلی کا یہ ڈھانچہ تھا وہ عام بلی نہیں تھی بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی. جب ریسرچر لیب میں اس عجیب بلی کے ڈھانچے پر تفتیش کی گئی تو معلوم پڑ گیا کہ یہ جانور کم از کم پورے 25 ملین سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا. نمبر 7، 2014 میں آرکیالوجسٹ کو انٹارکٹیکا سے نہایت ہی حیرت انگیز انسانی کھوپڑیاں ملی. پہلی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ انٹارکٹیکا میں ملنے والی یہ پہلی انسانی کھوپڑی تھی، اور دوسری حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کھوپڑیوں کا شکل عام انسانوں کی کھوپڑیوں سے کافی مختلف ہے. جی ہاں، یہ کھوپڑیاں اتنی عجیب تھی کہ ان کے سر ضرورت سے زیادہ باہر نکلی ہوئی تھی. ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ کھوپڑی کی یہ شکل بچپن میں اپنائی گئی کچھ عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے. یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے انڈس سیولائزیشن میں اپنائی جاتی تھی. اس طرح کی کھوپڑیاں پہلی بھی ایجپٹ اور پیرو میں ملی ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو اندازہ ہے کہ شاید ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ رہتے ہوں گے اور اس کا کسی نہ کسی اینشینٹ سیولائزیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا. نمبر 6، پچھلے 50 سالوں کے دوران انٹارکٹیکا سے 10,000 سے زیادہ میٹورائٹس مل چکے ہیں. یہ میٹورائٹس وہ پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہماری زمین سے نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں. سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ ان میٹورائٹس میں کچھ تو لاکھوں سال پرانے ہیں. ویسے تو یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ ان میٹورائٹس کا تعلق کن ستارے یا کن پلینٹ سے ہے، لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا یہ چھوٹا سا میٹورائٹ 2015 میں ڈسکور کیا گیا. سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ یہ کسی بھی اور پلینٹ سے نہیں بلکہ مارس سے ٹوٹ کر آیا ہوا ہے، کیونکہ اس میٹورائٹس کے اندر ایسی کیمیکل ایلیمنٹس موجود تھے جو کہ مارس کی مٹی کے مطابق ہے. نمبر 5، انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی تقریباً 5 کلومیٹر ڈیپ ہے اور یہ پورا کانٹیننٹ امریکہ سے بھی بہت بڑا ہے. لیکن سائز کے علاوہ یہاں اور کچھ بھی ایسے ثبوت ملے ہیں جو کہ اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی. 1986 میں کئی ارتھ سائنٹسٹ کو یہاں سے ڈائناسور، میساسورس اور پلیزاسورس کے ڈھانچے ملے تھے. ان ڈھانچوں کی سائز لگ بھگ 36 فیٹ بتائی گئی ہے جو تقریباً ایک ٹرپل سٹوری بلڈنگ کے برابر ہوتی ہے. جب ان ہڈی کے ڈھانچے پر تفتیش کی گئی تو معلوم پڑ گیا کہ کم از کم 70 سال پرانے ہیں. اسی وجہ سے اندازہ لگایا گیا کہ 70 سال پہلے انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر انسانی زندگی کے لیے بالکل مناسب تھا، اور شاید تب یہ پہاڑ گہری برف کے بجائے ہری زمین اور جنگل سے دیکھتے ہوں گے. نمبر 4، واٹر فال تو ہم سب نے بہت بار دیکھا ہے، لیکن انٹارکٹیکا کے ٹریلر گلیشیئرز کے مقام پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے
वाटर फॉल नहीं बल्कि वहाँ से ब्लड फॉल गिरता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। शुरू में ये समझा गया कि इस ग्लेशियर के अंदर से वाकई खून बह रहा है, लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने रिसर्च की तो मालूम हुआ कि असलियत इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। जी हाँ, पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बड़ा वाटर लेक है जिसमें मौजूद पानी की एक खास बात है। ये खास बात यह है कि ये पानी सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा नमकीन है, जिसकी वजह से ये फ्रीज भी नहीं होता। साथ ही इस पानी में पहाड़ों से गिरता हुआ आयरन भी शामिल होता है। जब ये पानी ग्लेशियर के बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो पानी को रेड कलर देता है। इसी वजह से ये हमें ब्लड फॉल के तौर पर नजर आता है। नंबर 3, ब्लड फॉल्स। ग्लेशियर के नीचे पानी में एक और हैरान करने वाली चीज भी पाई गई। ये पानी 17 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया का घर है, जो जिंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत रहती है और ना ही सनलाइट की। एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया की एक ऐसी स्पीशीज है जो कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी जिंदा रहती है। ये बैक्टीरिया हमें उन हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म को पता दिलाती है जो शायद हमारी दुनिया से बाहर किसी और प्लेनेट पर भी मौजूद हो सकता है। प्लेनेट्स पर ऐसी भी मकामात मौजूद है जो कि ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक ही नहीं होता, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कैसे आई, ये राज अभी तक पोशीदा है। हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है, देखकर लगता है कि यहाँ पानी की कमी होना नामुमकिन होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन पर अगर कोई सबसे ज्यादा ड्राई यानी सूखी जगह है तो वो ये अंटार्कटिका है। उनको ड्राई विली भी कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे सूखी जगह भी माना जाता है। ये ड्राई विली पहली बार अंटार्कटिका में डिस्कवर की गई थी, जहाँ पिछले 20 लाख साल तक एक मर्तबा भी बारिश नहीं होती। ये जगह इतनी सूखी है क्योंकि यहाँ तेज तरीन हवाएं का राज होता है, जो 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुँच जाती है। इन हवाओं की वजह से यहाँ का हर कतरा पानी का एवापोरेट हो चुका है, जो कि जमीन बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये भी मालूम हुआ कि ये विली जमीन के तमाम इलाकों में से मार्स के मुकाबले में काफी मिलती जुलती है। इसी वजह से नासा ने जब अपना एक मिशन करना था तो उन्होंने अपना वाइकिंग रोवर मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई विली में टेस्ट किया गया था। नंबर 1, एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से 1100 फीट की गहराई पर एक निहायत खौफनाक और अजीब मखलूक का ढांचा मिला। इस ढांचे का मालूम करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर के साथ मैच नहीं कर सकता। इस जानवर की लंबाई 8 फीट बताई गई थी और इसकी हड्डी बॉडी से निकलती हुई थी। कई सालों की मेहनत के बावजूद आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये मखलूक कौन सी थी और जमीन पर आई कहां से है।